अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। एज़ पर अवर फॉर्मेट हम इंडेक्स को रैप करते हैं और रैप करने के बाद इंडेक्स की जो आने वाले दिन है उसकी एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करके चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। मैं आपको उस चार्ट की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जो मैंने 16 तारीख और 18 तारीख को आप लोगों को शेयर किया था। और इस चार्ट में हमने ये बताने की कोशिश की थी कि इंडेक्स के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इंडेक्स 43,900 43,960 को टेस्ट कर सके। अगर मैं वो एरिया हाईलाइट कर सकूं तो एक ये एरिया था जहां पे मैंने बताया आप लोगों को कि इंडेक्स में 43,900 43,960 सस्टेनेबल नहीं है, और वहां से जो मिनिमम फॉल है वो 2200 का है। और अगर ये 41,700 टूट जाता है तो फिर इंडेक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बनेंगे वो 41,700 से 41,200 के बनेंगे, जिसको मैंने ये भी कहा था कि इसके बारे में कि इसके इन एरियाज में कोई बाय रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस होना चाहिए 41,200 का क्लोजिंग बेसिस पे। जब इंडेक्स 41,200 के अराउंड टेस्ट कर रहा था ये जी 22 तारीख वाले दिन, तो हमने ये बताया कि इंडेक्स की क्लोजिंग बहुत अनलाइकली है कि इंडेक्स 1,200 से नीचे क्लोज हो। लेकिन क्लोजिंग होने के बाद जो इंडिकेशंस थी वो ये बता रही थी कि ऑल्दो इंडेक्स ने 41,200 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, क्लोजिंग 41,200 से ऊपर हुई, लेकिन जो भी अपसाइड बनेगी उससे नेक्स्ट डे में वो प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग को ही ट्रिगर करेगी। और उसके लिए हमने 41,400 के अराउंड लेवल सजेस्ट किया। इंडेक्स ने 41,400 तो नहीं टेस्ट किया, लेकिन 41,311 या 12 को हमने टेस्ट होते हुए देखा, और फिर वहां से दोबारा इंडेक्स में एक सेलिंग कंटिन्यू होते हुए नजर आई। सेवंथ कंसेक्टिव सेशन बियर्स ने अपने नाम किया। आज के दिन भी जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव ही हुई, और नेगेटिव क्लोजिंग वंस अगेन 40,650 की जो सपोर्ट थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दिया उसने। और इस चार्ट को दिखाने का एक्चुअली मकसद ये है कि हमने उन दिनों में आप लोगों को ये बताया था कि प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जब तमाम मार्केट आईएमएफ की न्यूज़ के ऊपर, आईएमएफ के पैसों के ट्रांच आने के बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश के नारे लगा रही थी। और हमने ये चार्ट शेयर किया और इसमें आपको शेयर करने के बाद बताया कि ये ऐसा एरिया है जहां पे हमने इंडेक्स को मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होते हुए देखा। अगर इंडेक्स ने इन लेवल को सस्टेन भी किया तो या तो वो फेक ब्रेकआउट था जो कि ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सका, या इंडेक्स ने अल्टीमेटली इसी लेवल को रिजेक्ट किया। अब इसके अलावा हमने इन्हीं दिनों में एक और चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें यह बताया था कि एक कर्व बेस्ड रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है बार बार बताते हुए कि इस चार्ट को बहुत बड़े बड़े गुरुज ने, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट ने, बहुत बड़े बड़े ब्रोकेज हाउसेज ने फॉलो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, आई लाइक टू थैंक टू अल्लाह, आई लाइक टू थैंक टू यू कि आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से हम जिस लेवल पे जिस मेहनत के साथ काम करते हैं उसकी झलक पूरी मार्केट में, पूरे ब्रोकेज हाउसेज में और पूरे जो सोशल मीडिया फोरम्स है उसके ऊपर नजर आती है। अब इस चार्ट पे भी आप लोगों को जो चीजें हमने इंडिकेट की थी वो ये बताया था कि एक कर्व बेस्ड रेजिस्टेंस बन रही है जिसको हम लास्ट सितंबर 2021 से फॉलो कर रहे हैं, और इंडेक्स जब भी इस कर्व को टेस्ट करती है तो रिजेक्शन मिलती है। और इस लेवल के लिए जो हमने बताया वो सेम वही बताया कि 43,900 का लेवल है जहां से इस पे फॉल नजर आ सकता है। आप देख लें, इस 39,500 ये लेवल है जो 19 अगस्त 18 अगस्त के दिन को बना था। उसके बाद से लेके हमने सिक्स कंजेक्टिव वीक नेगेटिव देखे। सिक्स कंजेक्टिव वीक का नेगेटिव होना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दिल गिरफ्तार हो जाते हैं, मार्केट छोड़ देते हैं, मार्केट को गालियां देते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि मार्केट को किस तरह ट्रेड करना चाहिए। क्यों? इसकी जो बेसिक रीजन है, मैं बार बार बताता हूँ
کہ اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب گرین کو دیکھتے ہیں تو بائی کرتے ہیں، جبکہ گرین جو ہے وہ ایکچولی پروفٹ ٹیکنگ اور سیلنگ کے لیے ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب اگریسو گرین ہو چکا ہوتا ہے اور جس وجہ سے وہ گرین ہو رہی ہوتی ہے، مارکیٹ اس چیز کو وہ پرائزڈ ان کر لیتی ہے، کیپٹلائز کر لیتی ہے، تو پھر وہاں پہ آپ لوگ نارملی بائی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ لوگوں کے لیے بائنگ کبھی بھی فیزیبل نہیں ہوتی، وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ اور سیلنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہی بات ہم نے اپنے پریمیم ممبرس کو 18 19 تاریخ کو، 16 تاریخ کو، بلکہ اس ویک کو اسٹارٹ ہونے سے پہلے بتائی تھی کہ 43,900 میکسیمم پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو اپ سائڈ کے لیے ہوپ رکھنی چاہیے، اس سے اوپر کا موو بہت مشکل ہے انڈیکس میں نظر آئے۔ اب اگر آپ اس لیول کو دیکھیں جہاں سے انڈیکس نے ریجیکشن لی، تو یہ ریجیکشن تقریباً 3470 پوائنٹس کی بنتی ہے، اور اگر ریلی کی بات کریں تو تقریباً 4346 پوائنٹ کی ایک ریلی بنی تھی، اور اس ریلی میں جو موو بنے تھے، جتنا اسٹاکس نے گین بنایا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ فال کا شکار ہو گئے ہیں۔ انڈیکس نے بے شک 5400 کے گین بنائے تھے، لیکن انڈیکس نے ابھی اس سے کم فال لیا ہے، لیکن اسٹاک اس سے کہیں زیادہ گر چکے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے اسٹاکس ہیں جو پرائزڈ ان ہو چکے ہیں۔ ہم بار بار اپنے پریمیم فورم پہ ان اسٹاکس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو آپ بائنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں، ان میں اچھی اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں، اور بات سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو دیکھیں، میری تو کوشش یہ ہو سکتی ہے نا کہ میں آپ کو ایمانداری سے گائیڈ کر سکوں، ایمانداری سے سمجھا سکوں، لیکن فالو کرنا اس ایڈوائس کو، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ادروائز یو وڈ آلویز ریمین اسٹک ان دا مارکیٹ، اور پھر مارکیٹ کو آپ گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب ہم اس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا مین فوکس ہوتا ہے۔ آج کے دن انڈیکس نے صرف 37 پوائنٹ کے نیٹ لاس کے ساتھ کلوزنگ کی۔ انڈیکس نے 40,418 کا لو بنایا، اپ سائڈ کے اوپر 40,987 ہم نے بنتے ہوئے دیکھا۔ انڈیکس کی ایڈجسٹڈ کلوزنگ 40,928 ہوئی، 37 پوائنٹ کے مائنر سے لاس کے ساتھ انڈیکس میں کلوزنگ ہوئی۔ 104 پوائنٹ کا والیوم ہم نے انڈیکس یعنی کہ سے 100 انڈیکس میں جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ لاسٹ ڈے کے 113 ملین کے مقابلے میں 8% کے قریب ہم نے یہ والیوم کم دیکھا۔ اب اگر ہم نے جو رپورٹ آپ لوگوں کو آج کے دن کے لیے پبلش کی تھی اس کو ریویو کریں، تو آپ لوگ دیکھ کر انتہائی خوش ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ آج کے دن کے لیے ایج اسٹل بیئرز کے پاس ہے، اور یہ بیئرز ویکلی باٹم کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ 40,640 40,520 کے اراؤنڈ نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم ویک انالیسس جو کہ ہم نے اس اسٹارٹ آف دا ویک سے پہلے آپ لوگوں کو دیا تھا اس کو ریکال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کہ انڈیکس کے لیے ہم نے یہ بتایا تھا کہ 40,650 40,480 از دی باٹم آف انڈیکس، اور فار دا کرنٹ ویک، اس کرنٹ ویک میں ہم نے 40,480 کو ٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھا، 40,418 کے راؤنڈ ہم نے لو بنتے ہوئے دیکھا، اور انڈیکس میں پریمیم فورم پہ ہم نے یہ بات بڑے اچھے سے ڈسکس کی تھی کہ انڈیکس 40,650 سے نیچے ان لائکلی ہے کلوز ہو، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹ، اور ہم نے اس سپورٹ کو کلوزنگ بیسس پہ ریسپیکٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ دیٹ از اے گڈ سائن، انڈیکس میں ریکوری کو انٹیکٹ دکھا سکتا ہے، اور یہ ریکوری انڈیکس کو جو اپ سائڈ بناتے ہوئے دکھا رہی ہے وہ 41,200 سے 41,650 کے اراؤنڈ دکھا رہی ہے، اور اگر یہ اپ سائڈ اگریسو مینرز میں ہم انیشیل آورز میں دیکھتے ہیں تو یہ فردر پروفٹ ٹیکنگ کو ٹریگر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہاں پہ سیلنگ اور پروفٹ ٹیکنگ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی انٹرا ڈے پلیئرس کے لیے جنہوں نے آج کے دن بائی کی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 40,600 650 نہیں ٹوٹے گا، اس کے اوپر انڈیکس کی کلوزنگ آئے گی، مارکیٹ کی ویلیویشن اچھی ہو گئی تھی، بہت سارے سٹاکس نیچے گر گئے تھے، اور انڈیکس بیس فارمیشن میں کام کرنے والے لوگ ان ایریاز کے اوپر پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں۔ باقی once again I would always suggest کہ ریکمینڈڈ اور سلیکٹیو سٹاکس میں کام کریں۔ سٹاپ لاس لگ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، سٹاپ لاس نہ لینا بہت بری بات ہے، کیونکہ سٹاپ لاس نہ لینے کی وجہ سے آپ دوبارہ وہ پوزیشن اس سے بہتر ریٹس کے اوپر نہیں اویل کر سکتے، نہ ہی آپ وہ سٹاک دوبارہ کنفرمیشن کے بعد بائی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست احباب میرے پاس آتے ہیں، بار بار یہی کہتے ہیں جی
ہم نے یہ اسٹاک اس ریٹ پہ لیا تھا، اب ہم کیا کریں، اب تو ہمارے پاس کیش بھی نہیں ہے۔ جب آپ آل ان ہیں تو آپ کیوں اسٹاپ لاس کو رسپیکٹ نہیں کرتے؟ اسٹاپ لاس کو رسپیکٹ کریں گے تو وہی چیز آپ اس سے نیچے لیول پہ خرید سکتے ہیں، بیچی ہے تو اس سے اوپر کے لیول پہ بیچ سکتے ہیں۔ سو بوتھ از اے ون ون سچویشن۔ اگر اوپر کے لیول پہ یا نیچے کے لیول پہ بائی نہیں بھی کر سکیں گے یا اوپر کے لیول پہ اس سے شارٹ نہیں بھی کر سکیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کنفرمیشن کے بعد تو سیل کریں گے نا۔ دیٹ وڈ بی اے گڈ اینڈ وائز ڈیسیژن کہ سارے پھنسے رہنے سے تو بہتر ہے نا کہ آپ اس میں پروفٹ ٹیکنگ کریں، اس میں ایگزٹس لیں۔ وداؤٹ ایگزٹ دس مارکیٹ از ناٹ فار یو، وداؤٹ ایگزٹ دس مارکیٹ از اے کسینو، وداؤٹ ایگزٹ دس مارکیٹ وڈ ٹیل یو کہ وٹ آئی ایم، اور پھر آپ ساری زندگی پھنسے رہیں گے، پھر آپ ہولڈ سیل لانگ ٹرم انویسٹر بن جائیں گے۔ دیٹ از ناٹ اے وائز ڈیسیژن۔ کمنگ سیشن میں ویکلی کلوزنگ بھی ہو رہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ویکلی کلوزنگ 40,640 سے نیچے ہوتی ہے یا 40,600 سے نیچے ہوتی ہے تو نیکسٹ ویک میں بھی ہم فردر بیرش موو کو کنٹینیو ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ کل کے دن کے لیے جو سپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ 40,830 سے 40,650 کے اراؤنڈ دیکھ رہے ہیں۔ ویکلی باٹم اسٹل 40,480 سے 40,400 کے اراؤنڈ دکھ رہا ہے۔ ساری رپورٹ، سارے انالیسز آپ لوگوں کو پبلش کر دیے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کے اکارڈنگلی کام کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ہاں، آپ لوگ انڈیکس کی اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ضرور فالو کریں، تاکہ ٹائملی انڈیکس کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے، اور وہ تمام پبلک اپڈیٹس جو ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ ہاں، ریکمینڈیڈ اور سلیکٹیو اسٹاکس کے لیے آپ ہمارا پریمیم فورم جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم فورم میں کام کرنے کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، اس پہ بہت ساری اچھی رپورٹس، بہت ساری امپورٹنٹ رپورٹس دی جاتی ہیں۔ کوموڈیٹیز کے لیے، فوریکس مارکیٹ کے لیے، کرپٹو کرنسیز کے لیے سگنلز دیے جاتے ہیں جو کہ ایز اے ویلیو ایڈڈ سروسز ہوتے ہیں ہمارے فورم پہ۔ اور ان ساری چیزوں کے باوجود اگر کوئی انویسٹر اچھے سے کام نہیں کرتا تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ یہ مارکیٹ اس کے لیے نہیں ہے، اسے اس مارکیٹ میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ اس مارکیٹ میں پیور نہیں ہوں گے، دس مارکیٹ وڈ ناٹ گیو یو ہیڈ اسٹارٹ۔ ایک دفعہ پھر ساری چیزوں کو ریکال کرتے ہیں۔ کل کے دن انڈیکس میں ایک انیشیل اپ سائڈ ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ اگر انڈیکس کو 41,200 سے 41,650 تک لے کر جاتا ہے تو ان ایریاز میں پروفٹ ٹیکنگ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی انڈیکس کو جو لوگ دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ ریکمینڈیڈ اور سلیکٹیو اسٹاکس کے انالیسز آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، ان کو اسی طرح فالو کریں۔ ان میں کوئی چینج آئے گا ہم آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے باوجود اگر آپ کو نہ سمجھ آئے، کوئی کوئری ہو، تو بندہ ناچیز ہر وقت حاضر ہے، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر فار پریمیم ڈسکشن 033357789778 ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔